درس قرآن کا 497 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 61 سے آغاز ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر جھکے واسے صلح کے پس جھک تو بھی واسے اس کے اور توکل کر اوپر اللہ کے، بے شک وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کافر لوگ تمہاری طرف صلح کی طرف جھکیں تو بھی ان کی طرف جھک جا، صلح کر لے اور اللہ پر ہی توکل بھروسہ اپنا جو ہے رکھ، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اسلام میں جو ہے طاقت کے استعمال کا مقصد زمین میں خون ریزی نہیں، بلکہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنا، کلمے کو بلند کرنا، کفر و شرک کے فتنہ کا کلا کما کرنا ہے۔ بتوں کی پوجا اسے جو ہے ختم کرنا ہے اور اللہ کا جو ہے نام اور اس کے کلمے کو بلند کرنا ہے کہ اللہ ہی ذات ہے زمین و آسمان کا مالک، خالق، رازق۔ اس کے سوا جو ہے یہ بے جان پتھر کے مجسمے جو 1 انچ بھی نہیں ہل سکتے، یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مقصد ہے اس کا۔ اگر یہ مقصد صلح کی صورت میں حاصل ہوتا ہو تو قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے معاہدہ کر ہی لیا۔ پھر فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر ارادہ کریں یہ کہ فریب دے تجھ کو، کہ صلح ظاہر کر کے بھی تیرے ساتھ یہ فریب کرے، دغا کریں، شرارتیں کریں، اسلام کے ساتھ نقصان پہنچائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جانتا ہے نیتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے کافی ہے، جس نے تم کو قوت دی، ساتھ مدد اپنی کے بدر کے دن جو ہے فرشتے دے کر قوت دی اور فتح دی، اور ایمان والوں کے ساتھ تجھے جو ہے قوت دی، مدد دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اور الفت ڈالی درمیان دلوں ان کو کہ اگر خرچ کرتا تو جو کچھ بیچ زمین کے ہے سب، ما الفتا بین قلوبہم، نہ الفت ڈال سکتا دلوں ان کو کہ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے الف بینہم، الفت ڈالی درمیان ان کے، انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو مسلمانوں کی آپس میں جو ہے پیار و محبت ہے، شیر و شکر ہو کر رہ رہے ہیں، اور ان میں جو ہے محبت جو ہے پیدا کی، بھائی چارے کی اور الفت کی، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کام تھا۔ اگر تم زمین کی ساری مال بھی اس کے لیے خرچ کر دیتا ان میں الفت ڈالنے کے لیے، تو نہ کر سکتا یہ کام۔ یہ اللہ نے ہی ان کے دلوں میں بھائی چارہ قائم کیا اور انہیں آپس میں شیر و شکر کر دیا۔ عرب قوم جو ہے ان میں جو لڑائیاں چھڑتی تھیں تو کئی برسوں بلکہ جو ہے صدیوں تک قائم رہتی، تو معمولی بات پر 40 سال جو ہے لڑائیاں ان میں قائم رہتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے اسلام کے بعد ان عرب میں جو ہے الفتیں ڈالی، آپس میں محبتیں ڈالی اور انہیں شیر و شکر بنا دیا۔ یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے، اللہ ہی جو ہے کا فضل و کرم ہے۔ یہ خاص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو महातीत करके ये एहसान जतलाया कि जब हमारी तेदो नुसरत ने आपको इस तरह तकवीत पहुँचाई तो आइंदा भी आपको हम पर भरोसा रखना चाहिए, हम आपको बेजारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। तो बाहमी जो है उल्फत मोहब्बत जो है अरबों में अल्लाह ताला ने पैदा की, जिसकी बहुत फजीलत है। तो अल्लाह ताला ही जो है गालिब और हिकमत वाला है, ज़बरदस्त है। या अय्युहन नबिय्यु हस्बिकल्लाह वमन तबअका मिनल मोमिनीन, और ए नबी कफ़ायत है तुझको अल्लाह, अल्लाह ही तुझको काफ़ी है हर किस्म की मदद के लिए, क़ुव्वत के लिए। और जो तेरी पैरवी करते हैं ईमान वाले मुसलमान जिन्होंने तेरी पैरवी की, उन सब मोमिनों के लिए जो है अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह की नुसरत ही काफ़ी है, अल्लाह की मदद ही काफ़ी है। अल्लाह ताला जो है तुम्हें हर किस्म की जो है उस पर भरोसा रखोगे और उससे ही अपनी ज़िंदगी का मालिक और बनाओगे और उससे ही अपने काफ़ी कामों के लिए समझोगे, तो फिर अल्लाह ताला जो है तुम्हें जो है हर मैदान में कामयाबियाँ ही कामरानियाँ देगा और अल्लाह ही तुम्हारी मदद के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम फरमाई, हमें भी इस नक्श कदम पर चलना चाहिए। अल्लाह ही को अपने मामलात में जो है काफ़ी बनाना चाहिए, मालिक बनाना चाहिए। फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे जो है काम में बरकत डालता है। तो आइए अब सबक की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। गुलिबतिल रूम, मगलूब हो गए हैं रूमी। फी अदनल अर्जी, बीच बहुत नज़ीर ज़मीन के, वहम मिन बादी, शाम की ज़मीन के, कि वो पीछे अलैहिम गालिबिहिम, मगलूब होने अपने के, सयगलिबूना जल्द गालिब आवेंगे, फी बिज़ी सनीना, बीच कई बरस के बाद, लिल्लाहिल अम्रु, वासे अल्लाह के हुक्म है, मिन कबलु व मिन बादु, हुक्म पहले सब के। व मिन बादु, और पीछे सब से, सब अल्लाह ही के हुक्म है। जो ये मगलूब हुए हैं और जो गालिब आएंगे, वो जो मायज़िनु जिन के, यफ़रहुल मुमिनून, खुश होंगे मुसलमान, बिनस्रिल्लाह, साथ मदद अल्लाह के, यंसुरु मन यशाउ, मदद करता है जिसको चाहता है, वहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और वो ही है गालिब मेहरबान। वअदल्लाह, और वादा किया है खुदा ने, ला युखलिफुल्लाहु, नहीं खिलाफ करता अल्लाह वादाहु, वादा अपना, वलाकिन अक्सर नास, लेकिन अक्सर लोग ला यअलमून, नहीं जानते। यअलमून, जानते हैं, ज़ाहिरन, ज़ाहिर को, मिनल हयाती दुनिया, ज़ंदगानी दुनिया की से, वहुम अनिल आखिरती, और वो आखिरत से हम गाफिलून, गाफिल है। अवलम यतफक्करू, क्या नहीं फिक्र किया उन्होंने, फी अनफुसिहिम, जियों अपनों के, मा खलक़ल्लाहु समावाती, किसने पैदा किया है अल्लाह ने आसमानों को, कि वमा वल अर्ज़ा, और ज़मीन को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ दरमियान इन दोनों के है, फल फूल सब्जियाँ, हर चीज़ पैदा के, इल्ला बिलहक़ी, मगर साथ हक़ के, वाजल मुसम्मन, और वक्त मुकर्रर के। वाजल मुसम्मन, और वक्त मुकर्रर के हक है। वाइन्ना, जो क़यामत का है, वाइन्ना कसीर, और बेशक बहुत मिनन्नास ही लोगों में से, बिलिकाई, साथ मुलाकात, रब्बिहिम, रब अपने के, लकाफिरून, अलबत्ता कुफर करने वाले हैं, मानने वाले नहीं क़यामत का। कई बरस से ईरान और रूम के दरमियान जंगों का सिलसिला जारी था। रूम के अहले किताब होने की वजह से मुसलमानों की हमदर्दियाँ इनके साथ थी और इनकी फतह से खुश थे, और अनानी आतिश परस्त थे, इसलिए मुशरिक उनके गलबा और फतह से खुश होते। आखिरकार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के तकरीबन 5 साल बाद ईरान और रूम के दरमियान एक ज़बरदस्त मार्का हुआ, जिसमें ईरानी गालिब रहे, जिस पर मुशरिकीन मक्का ने खुशियाँ मनाई और मुसलमानों से ज़राए फ़ख्र और गुरूर कहने लगे कि देखा गैर किताब वाले ईरानी किताब वालों यानी रूमियों पर गालिब आ गए, इसी तरह हम भी तुम पर गालिब रहेंगे। इन बातों से मुसलमानों को सख्त सदमा होता
اس پر یہ آیات نازل ہوئی مسلمانوں کی تسلی کے لیے، اور قرآن نے ایک نہیں دو پیش گوئیاں و شبریاں ایسے حالات میں کر دی جبکہ ظاہر اسباب بالکل اس کے خلاف تھے، یعنی یہ کہ بضع سنین میں نہ صرف رومیوں کو ایرانیوں پر غلبہ حاصل ہو جائے گا بلکہ اس روز مسلمان بھی جو ہے ایک فتح کی خوشی منائیں گے، یعنی جنگ بدر۔ قرآن کی اس پیش گوئی کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک سے 100 اونٹ کی شرط بھی کر لی جو اس وقت حرام نہ تھی۔ ابتدا میں ان کے درمیان تھوڑی مدت تقریباً 5 سال مقرر ہوئی، مگر بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے یہ مدت 9 سال تک بڑھا دی گئی، جو کہ بضع سنین کا صحیح مفہوم تھا۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر کے موقع پر یعنی 9 سال کی مدت کے اندر ہی اندر رومیوں اور ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے اپنا کھویا ہوا اقتدار واپس لے لیا اور مدائن تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ اس پیش گوئی کا مقررہ مدت کے اندر اندر پورا ہونا قرآن کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے، چنانچہ اس موقع پر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جو ہے ذکر ہے اس چیز کا ادھر سورہ روم میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت حسنہ بنا دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت اللہ سکون راحت اور ایمان والی بنا دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت سکون راحت اور ایمان والی بنا دے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، فانصرنا على القوم الكافرین، فانصرنا على القوم الكافرین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معافی پسند کرتا ہے معاف فرما، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بیدک الخیر، بیدک الخیر، انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار، تولج النہار فی اللیل، تخرج الحی من المیت، تخرج المیت من الحی، وترزق من تشاء بغیر حساب، ترزق من تشاء بغیر حساب، ترزق من تشاء بغیر حساب، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اللہ تو بہترین رزق سے ہمارے گھروں کو سرفراز فرما، اللہ بہترین رزق سے اللہ ہمارے گھروں کو جو ہے مالا مال فرما، اللہ بہترین پوشاکوں سے ہمارے دامن بھر دے، اللہ بہترین کثرت سے پھلوں سے ہمارے گھر بھر دے، اللہ بہترین پھلوں سے کثرت سے ہمارے گھر بھر دے، اللہ تو بادشاہوں کو بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اللہ تو سلطانوں کا سلطان ہے، اللہ تیرے آگے ہر چیز ہیچ ہے، اللہ تو کن فیکون کہہ کے کائنات بنانے والے، حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کرنے والے اور زندہ آسمانوں پر اٹھانے والے رب، تو جو ہے ہم تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے،
اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج نہ اٹھائے. تو تو کہتا ہے میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھائے مجھے حالی لوٹاتے لاج آتی ہے. اللہ تو ہمیں حالی نہ لوٹانا. اللہ تو کرم فرما دے. تیری مخلوق تیرے بندے پریشان ہیں روزیوں کے لیے. اللہ روزیوں میں فراخیاں کر دے. اللہ کن فیکون کہہ کے روزیوں میں فراخیاں کر دے. اللہ خوشیاں رختوں والا رزق دے دے. خیر و برکت والا رزق دے دے. خیر و عافیت والا رزق دے دے. خیر و عافیت والی زندگیوں کے ساتھ خیر و برکت والا رزق عطا فرما. خوشحالیاں دے دے گھروں میں. اللہ خوشحالیاں دے دے گھروں میں. خوشحالیاں دے دے. تنگ دستیاں دور کر دے. اللہ خوشحالیاں ہی ہیں خوشحالیاں ترقیاں ہی ترقیاں کاروبار میں کر دے. اللہ کاروبار میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ترقیاں ہی ترقیاں کر دے. اللہ تو رحم فرما دے. اللہ کسی چیز کی کمی نہ کرنا. غیب کے خزانوں میں سے مت کرنا. تیرے غیب کے خزانے بڑے بڑے ہیں. اللہ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں آنی. اگر تو مدد فرما دے روزیاں فراہ کر دے. اللہ پریشان اللہ کی پریشانیاں دور فرما. مشکل آسان فرما. اللہ مشکل آسان فرما. اللہ آسانی آسان بنا. اللہ آسان بنا. اللہ زندگی آسان بنا اور آسانیاں بانٹنے والا بنا. اللہ رحم فرما دے. ناگہانی آفتوں سے دور رکھنا. اللہ ناگہانی آفتوں سے پناہ دینا. اللہ ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا. ہر شر آنے سے پہلے میٹ ڈال. اللہ ہم پر ہر شر آنے سے پہلے میٹ ڈال. اللہ پیغمبروں نے تجھ سے بلائیاں مانگی. اللہم انی لما انزلت علی من خیر فقیر. اللہ تو نے بلائیاں ہی بلائیاں. اللہ ہماری جولیوں میں بھی بلائیاں ہی بلائیاں لکھ دے. اللہ تجھ سے بلائیوں کا تقاضا کرتے ہیں. اللہ تو بلائیاں ہی بلائیاں ہماری زندگیوں میں رہتے. کرم ہی کرم فرما دے. اللہ کرم ہی کرم فرما دے. اللہ کرم ہی کرم سے ہماری جولیاں بھر دے. اللہ تو رحم فرما دے. اللہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا. اللہ اپنے فضل سے جولیاں بھر دے. اپنے بڑے فضل سے جولیاں بھر دے. اللہ بلائیاں ہی بلائیاں لکھ دے ہماری جولیوں میں. بلائیاں ہی بلائیاں تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ بلائیاں ہمارے نصیبوں میں لکھ دے. اللہ بابرکت بنا. اللہ ہمارا ہر اٹھا قدم بابرکت بنا. ہم جدھر بھی جائیں جہاں بھی جائیں بابرکت بنا. اللہ تو بابرکت بنا. ہمارا ہر اٹھا قدم بابرکت بنا. اللہ رحم فرما دے. اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے. تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا. اللہ تو رحم فرما دے. اللہ تو رحم فرما دے. اللہ ہنسوں کے حسد سے بچا. اللہ بری نگاہ سے بچا. اللہ ہنسوں کے حسد سے بچا. بری نگاہ سے بچا. اللہ شیطانوں کی حباست سے بچا. اللہ تو ہماری زندگی کا مالک بن جا. منظوری متحجی سے بچانا. اللہ تو مالک بن جا. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ تجھے ہی کافی مانتے ہیں. اللہ تجھے ہی کافی مانتے ہیں. اپنی زندگیوں کے لیے مالک تو بن جا. اللہ تجھے ہی کافی مانتے ہیں. اللہ تو رحم فرما دے. اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے. اللہ ہمارے مریضوں کو کاملہ عاجلہ شفائی دے. اللہ امن سلامتیاں دے. اللہ امن سلامتیاں دے. خیر و برکت والی زندگیوں دے. اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں دے. خیر و سلامتی والیاں زندگیاں دے. اللہ پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا. اللہ اللہ میں سلامتیاں دینا. اللہ تو پردیس میں ولی و نصیب بننا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ بچیاں دی ہیں نیک بنانا. اللہ بچیاں دی ہیں نیک بنانا. اللہ ان کے نیک نصیبیں تو آپ کر لیا. ان کے نیک نصیبیں تو آپ کر لیا. اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے. اللہ نسل اولاد سے نوازے. جو اولاد کو خواہش رکھتے ہیں نسل اولاد سے نوازے. اللہ خوشحالیاں دے. پاکستان کو ترقیاں دے. اللہ تو آدمی کے جوانوں کو نصرت و فتح عطا فرما. نصرت و فتح عطا فرما. اللہ تو امن دے. اللہ امن دے. اللہ امن دے. پاکستان کو امن دے. اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم اكفنيهم بما شئت. اللهم اكفنيهم بما شئت. اللہ تو جو ہے صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون.
بسم الله الذي لا يجوز مع اسمه شيء الذي لا في السماء ولا في السماء العليم بسم الله الذي لا يجوز مع اسمه شيء الذي لا في السماء ولا في السماء العليم بسم الله الذي لا يجوز مع اسمه شيء الذي لا في السماء ولا في السماء العليم لا نفع ما دل ما معرف نفع فرما علمداری پہ جماری پہ بجا لفظ تو بلاغت پیدا کر دے اس کام میں قدم قدم پہ ثانیہ کر دے تو پل پل کا ولی نصیب بننا تو پل پل کا ولی نصیب بننا اللہ تو پل پل کا ولی نصیب بننا اللہ تو ہمارے گھر والوں کو متقین مومنین بنا اللہ ہمارے گھر کو متقین مومنین بنا نماز کا عادی بنا اللہ تو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اللہ صحت و تندرستیوں سے ہمیں مالا مال فرما اللہ سے تو تندرستی سے مالا مال فرما ہمارے بچوں کو نمازی بنا باقدار بنا اللہ نیک بنا باقدار بنا اللہ حافظ قرآن بنا اللہ تو جو ہے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والوں بچوں کو کامیابیاں کامیابیاں دے اللہ قدم قدم پہ سالیاں دے اللہ قدم قدم ان کا کامیابیاں قدم چومے اللہ کامیابیوں سے ان کی زندگیاں سرفراز فرما اللہ کامیابیوں سے ان کی زندگیاں امکنار فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار